تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام ایک نئی صبح، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو ہی نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی بہت ساری آپ سے گفتگو کرنی ہے، بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور باتیں کوشش کریں گے کہ آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک ہم پہنچائیں۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو ہے بھکاری، منگتا، کچھ لوگوں کے سامنے آیا اور ان سے کچھ خیرات مانگی، تو ان لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے سامنے ہی جلوہ فرما تشریف فرما حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اور ان سے تم خیرات مانگ لو۔ اب وہ جو بھکاری تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور ان کے سامنے دست سوال دراز کیا اور کہا کہ آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم فرما دیا۔ اب سامنے جو بیٹھے تھے نا وہ ہنسنے لگے کہ اس طرح کچھ پڑھ کر دم کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے۔ خیر، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منگتا سے کہا کہ جن لوگوں نے میرے پاس بھیجا ہے انہی کے سامنے جا کر تم اس مٹھی کو کھول دو۔ چنانچہ وہ بھکاری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے وہ جو سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس گیا، ان کے سامنے جا کر اس نے جب اپنی مٹھی کھولی تو اس کے اندر سونے کا 1 دینار موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کر اس وقت کافی سارے لوگ الحمدللہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنی محفلوں کے اندر بھی، اپنی مجلسوں میں ہم مشورے کرتے ہیں یا دیگر ہم جس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو درود پاک پڑھا کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ۔ آئیے اپنے پروگرام میں ہم بھی مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر اللہ کی رحمت سے کچھ مہمان بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، کہ جن سے ہم اپنے پروگرام کے اندر کسی ایک خاص ٹاپک پر بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک علم دین کا مختصر وقت کے اندر بہت سارا خزانہ پہنچانے کے اندر کامیاب ہوں۔ آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ کچھ مہمان موجود ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے کرم فرما، اور ایف جی این چینل پر ان کو آپ اکثر دیکھتے ہی رہتے ہیں، میری مراد مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب۔ قاری صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ اللہ آپ کا آنا، یہ وقت دینا قبول فرمائے۔ اور دوسری جانب ہمارے ماشاءاللہ ایک نئے آج مہمان تشریف لائے ہیں، مولانا حسن رضا صاحب قبلہ۔ حضرت کو بھی خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ ماشاءاللہ جے پور سے تعلق رکھتے ہیں اور جامعۃ المدینہ کے مدرس بھی ہیں اور ایک مسجد کے خطیب و امام بھی ہیں۔ ماشاءاللہ آج تشریف لائے ہیں، ان کا بھی آنا اللہ اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے، اور آپ کو نعت پاک سنانے کے لیے، بہت سارے کلام آپ کو سنانے کے لیے، آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہمارے اس پروگرام کے بڑے ہی پیارے نعت خواں الطاف بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا۔ اگر ہمارے الطاف بھائی سے آپ کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کلاموں کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر اس وقت جو نمبر نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ ہمارے الطاف بھائی کے لیے، ہمارے نعت خوان کے لیے آپ وائس کر دیجئے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی اس فرمائش کو، آپ کی اس وائس کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی یوٹیوب پر الحمدللہ اس وقت ہم لائیو دیکھے جا رہے ہیں، تو یوٹیوب پر آپ ایف جی این چینل پر جب آپ کلک کریں گے لائیو چیٹ پر تو انشاءاللہ لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔
آپ کے لائیو چیٹ کے ذریعے سے آئے ہوئے میسیجز کو بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جانب۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلوں کو تازگی دینے والا، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید، الحمدللہ اس کی تلاوت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں کے اندر بھی اگر اس طرح کا ماحول ہم بنانے کی کوشش کریں کہ صبح ہی اگر آغاز ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے ہو، نماز ہم یقیناً صبح پڑھتے ہی ہوں گے، پڑھنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد روزانہ آدھا پارہ، سوا پارہ، ایک پارہ یا پون پارہ پڑھ لیں، یا ایک رکوع ہی کم از کم پڑھ لیں۔ تو ایک یہ کہ صبح کا آغاز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سے کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گھر کے اندر بھی برکت ہوگی، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ اگر دکان پر آپ ہوتے ہیں تو دکان پر ہی روزانہ تلاوت قرآن کریم کا سلسلہ کریں۔ اس طرح کا ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بعض لوگوں کا معمول کہ وہ اپنی دکان پر، شاپ پر جاتے ہیں تو دکان پر بیٹھتے ہی، کھولتے ہی سب سے پہلے وہ قرآن کریم نکالتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تلاوت کرتے ہیں، یا تلاوت قرآن کریم سننے کی وہ سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح ماشاءاللہ وہ اپنی سمجھیے کہ کمائی کا آغاز الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کلام کی تلاوت کرنے یا سننے سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا ذہن ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ہمارے نعت خواں کی جانب اور ایک بڑا سا پیارا کلام سنتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سور گیا، میری قسمت سور گئی، اور ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو
ہم یہاں تو مدینے خبر گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جا تھوڑی خاک کے آستانے سے اٹھا لے جا تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تمہارے درد کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم تمہارے درد کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے نہ کیوں ان کی طرف اللہ ہنسو سو پیار سے دیکھے نہ کیوں ان کی طرف اللہ ہنسو سو پیار سے دیکھے جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی تمہارے یا رسول اللہ تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے بد ہے تو آپ کے گئے بھلے گئے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کہ پلے رخ کدھر کرے سرکار ہم کمینوں کے ادوار پر نہ جائے آقا حضور
اپنے کرم پر نظر کرے، تمہارے تو وہ ایسا اور یہ نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن ان کے کوچے میں، زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن ان کے کوچے میں، زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مدفن ان کے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری بھی مٹی ٹھکانے سے، لگا دے میرے پیارے میری بھی مٹی ٹھکانے سے، بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو، بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو اپنے در پر اب تو ہم خانہ بدوشوں کو، پھرے کب تک ذلیل و خوار در در بے ٹھکانے سے، پھرے کب تک ذلیل و خوار بے در در ٹھکانے سے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست کلام ہے، سبحان اللہ۔ شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا، اللہ تبارک و تعالی اس کلام کی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، عشق رسول میں اللہ ہم سب کو کلام پڑھنے کی، نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، مزید اگر آپ ہمارے نعت خان سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اگر چاہیں تو اس پر آپ ہمیں اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں، اپنی وائس آپ بھیج دیں، انشاءاللہ ہم وقت مناسب پر کوشش کریں گے کہ آپ کی اس کے فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے اس پروگرام کے اندر
ایک خاص ٹاپک پر گفتگو بھی کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نعتیں بھی سنائیں, آپ کو تلاوت قرآن کریم بھی سنائیں, اور ساتھ ہی علم دین بھی آپ تک پہنچتا رہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عبرت کے نمونے. ناظرین کرام, اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, پروردگار عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے اور ہمیں درس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ہمیں باتیں ارشاد فرمائی. قرآن کریم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پچھلی قوموں کے واقعات ہمیں نصیحت کے لیے, ہمارے درس کے لیے, عبرت کے لیے کافی ہیں. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ ان لوگوں نے سمجھے کہ زیادتیاں کی, ان کا انکار کرنے کی کوشش کی, ان کو جھٹلایا, ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ ان کو جان سے مار دینے تک کا انہوں نے پلان بنانے کی کوشش کی. اور اس کے بدلے میں ان کو ملا کیا؟ دردناک عذاب علیم کے اندر وہ مبتلا ہوئے. کسی کو بندر بنا دیا گیا جناب والا, کسی کو خنزیر بنا دیا گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو کوئی زمین کے اندر دھسا دیا گیا, کسی کے چہرے مسخ کر دیے گئے, کوئی در بدر ہو گئے, کسی پر آگ برسا دی گئی, کسی پر پتھروں کی بارش کر دی گئی. مختلف طرح کے عبرت کے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی مختلف قوموں کا ذکر فرمایا کہ جن کے واقعات سے ہمیں عبرت ملتی ہے اور ایک درس ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, اس کے رسولوں کی شان میں, اس کے اولیاء کی شان میں گستاخی نہیں کرنی, اور اس طرح کا درس ہمیں ملتا ہے. تو آج انشاءاللہ الرحمن اپنے اس پروگرام ایک نئی صبح میں ہم عبرت کے نمونے ٹاپک پر گفتگو کریں گے, اور پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے رکھیں کہ ان لوگوں نے کس کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ کے رسولوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی, اور کس طرح وہ عبرت کے نشان بن گئے. سب سے پہلے بڑھوں گا میں ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب کی جانب. قاری صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے, اور اگر آپ کوئی عبرت کا کوئی واقعہ ناظرین کو بیان کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا ہے, چاہے وہ قوم نوح ہو یا قوم ثمود ہو, قوم لوط ہو, قوم فرعون ہو یا قوم عیسیٰ ہو. بہت ساری اقوام کا, قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اور واقعی میں ان قوموں کے احوال میں, ان کے حالات میں ہم سب کے لیے درس عبرت ہیں, عبرت کے نشان موجود ہیں. اور قرآن پاک کی آیتیں جگہ جگہ پر موجود ہے جو اس بات پر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہمارے لیے بے شمار عبرت ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ, کہ اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو, درس حاصل کرو ان قوموں کے حالات سے. علی بھائی, پچھلی امتوں میں, قوموں میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں, ان کی تفصیل انشاءاللہ الکریم ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سنیں گے, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و دولت سے بھی نوازا, بڑے بڑے مکانات سے بھی نوازا, بڑے بڑے محلات سے بھی نوازا, اور بڑے بڑے باغات تھے ان کے, اونچے اونچے ان کے قد تھے, بڑے طاقتور تھے یعنی کہ, مگر سب کیا ہوئے, نیست و نابود ہو گئے, سب عبرت کا نشاں بن کر رہ گئے. کہاں ہے آج فرعون, کہاں ہے آج نمرود, کہاں ہے آج قارون. وہ قارون جس نے یوں سمجھ لو اس کے پاس اتنا مال تھا, کتنا مال تھا, یعنی کہ 40 اونٹوں پر جس کا خزانہ لدتا تھا, ٹھیک ہے, اتنا اس کے پاس خزانہ تھا, مگر کہاں ہے آج وہ قارون. شداد کہاں ہے, وہ شداد جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر جنت کا تذکرہ سن کر, جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر اس نے دنیا میں جنت بنانا چاہیے, ایک ایسا شہر بنانا چاہا. آج اس کا وہ شہر کہاں ہے, یعنی نمرود کہاں ہے, حامان کہاں ہے, فرعون کہاں ہے, یہ سب ہلاک ہو گئے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. وہ شاعر کہتا ہے نا, اسی کے اندر ایک یہ شعر بھی, ایک کڑی بھی ہے ربائی کے طور پر, کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے, جو آباد تھے وہ محل ہے اب سونے.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو آج ہم اگر اپنے ہندوستان کا ہی جائزہ لے لیں، جی بھارت کا ہی جس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں اسی کا ہی جائزہ لے لیں، تو بڑے بڑے قلعے، فورٹ ہمیں نظر آئیں گے، تو اس کے مکی کہاں ہیں؟ اس کو بنانے والے آپ اور میں تو نہیں ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، بڑے بڑے بلند دروازے بنائے گئے، ٹھیک ہے، گیٹس بنائے گئے، مگر آج اس کے بنانے والے کہاں ہیں؟ بڑے بڑے محلات بنائے گئے، بڑے بڑے باغات بنائے گئے، مگر اس کے مکی، اس کے بنانے والے، اس کے رہنے والے اب سب کہاں ہیں؟ سب نیست و نابود ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ جی تو اسی طرح پچھلی قوموں کے اندر بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا نوح کے بعد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا یوں قوموں کے حالات اور احوال کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ہمیں مخاطب کرتے ہوئے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے محبوب تم فرما دو کہ یہ زمین کی سیر کریں، زمین میں گھومیں، یعنی ان محلات کا، ان احوال کا، ان قوموں کی جو بھی حالات کھنڈراتیں، ان کی بقیہ جو بھی نشانیاں ہیں جو دنیا میں رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ زمین کی سیر کرے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے علی بھائی، یہ تو بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے اس پر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی جو بھی قومیں آئیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا۔ پچھلی قوموں کے اندر ایک قوم حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے، مختصر طور پر قوم نوح کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے رسول ہیں جو اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈراؤ کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ دامن ایمان سے وابستہ نہ ہو تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہے FGN چینل کے ناظرین کے لیے علی بھائی، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی، 950 سال کی عمر پائی، اور اتنے پورے ٹائم کے اندر، اتنے لمبے پیریڈ کے اندر، ٹائم کے اندر صرف 80 لوگ دامن ایمان سے وابستہ ہوئے۔ اچھا، عمر تو آپ کی اور بھی لمبی بتائی جاتی ہے، جی، یعنی یہ تو مختلف وہ روایتیں ہیں، 950 تو وہ ہے کہ جو آپ نے تبلیغ فرمائی، تبلیغ فرمائی، جو آپ نے تبلیغ جی فرمائی، جی، باقی عمر تو اور بھی شاید روایتیں ہیں 1000 سے بھی ہزار زیادہ تک بھی، یعنی کچھ کہ ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو 950 سال آپ نے تبلیغ کی، لیکن صرف یوں سمجھ لیجئے 80 افراد، 80 لوگ یہ دامن ایمان سے وابستہ ہوئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی۔ اب آپ علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔ کتنے سال؟ 200 سال باقی تھے، اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، تو لہٰذا آپ نے لکڑی حاصل کرنے کے لیے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اب یہ درخت جو ساگوان کے تھے یہ 100 سال میں تیار ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کری۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے،
اب آپ کی جو قوم تھی بڑی ڈھیٹ تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھپتیاں کسنا شروع کری، نازیبا الفاظ آپ کی شان میں بولنا شروع کرے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ اے نوح اب تم بڑے ہی بن گئے ہو، یعنی فرنیچر کا کام کرنے والے تم بن گئے ہو، لکڑیوں کا کام کرنے والے بن گئے ہو، معاذ اللہ، حالانکہ تم پہلے کہا کرتے تھے کہ میں تو خدا کا نبی ہوں، مگر تم تو بڑے ہی بن گئے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی کہتا تھا کہ اے نوح اس خشک زمین میں، سوکھی زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ بھئی کشتی تو اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ پانی میں اتار کر اس کو چلایا جائے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور تم کشتی بنا رہے ہو۔ اسی طریقے سے مختلف طریقے سے ان کا معاذ اللہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا۔ خیر بالآخر جو وقت تھا اس وقت پر طوفان نوح آیا اور جو 80 افراد تھے جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے، دامن ایمان سے وابستہ ہوئے تھے، وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور جو بھی چرند پرند جانور مختلف تھے، نر مادہ دونوں سوار ہوئے۔ یوں جو باقی رہ گئے تھے، جو دامن ایمان سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، تو وہ طوفان میں غرق ہو گئے۔ تو اب اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے؟ عبرت یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، دنیا کی ہر چیز ان کے پاس تھی، مگر انہوں نے معاذ اللہ اللہ کو اور اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو غرق کر دیا گیا، ان کو طوفان نے آ لیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ جی ناظرین، یقیناً اس واقعے کے اندر یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں آج عبرت کے نمونے، تو یہ عبرت کا ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، اور یہ یعنی آپ دیکھیں نا نوح علیہ السلام کی اس میں استقامت بھی آپ سبحان اللہ دیکھیں کہ 950 سال تک سبحان اللہ آپ نے تبلیغ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آپ مایوس نہیں ہوئے، ان کی انکار سے، ان کی سرکشی سے آپ علیہ السلام مایوس نہیں ہے، مسلسل آپ نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا رضا بھائی ان کی سیرت میں کہ وہ جو قوم کے افراد تھے نا، اتنے ڈھیٹ تھے وہ کہ ان کا کوئی بوڑھا جب مرنے لگتا تو وہ اپنے اولاد کو، اپنے وارثین کو، اپنے بچوں کو، پوتوں کو یہ وصیت کر کے مرتا کہ یہ جو نوح ہے معاذ اللہ یہ ایک پاگل ہے، اور تم جو ہے نا ان کی باتوں کے اندر مت آنا، اور تم اپنے دین پر ہی قائم رہنا۔ تو وہ لوگ معاذ اللہ جب بڑا ظاہر ہے اپنا گھر کا بڑا ہے، گھر کا والد ہے یا دادا ہے، نانا ہے، جب وہ اپنے اولاد کو اس طرح کی وصیت کر کے جاتا تو پھر بعد والے بھی اسی سلسلے میں قائم رہتے، اور اس طرح یہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے، ایمان لے کر نہیں آئے، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ عذاب آیا، اور اتنا عظیم یہ عذاب تھا کہ پوری کی پوری زمین پر اس وقت جو ہے طوفان تھا، اور طوفان کے اندر جو غرق ہوئے نیست و نابود ہو گئے، دنیا سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اس واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے بہت سارے عبرت کے مدنی پھول ہیں۔ مزید بھی اس میں ایک چیز ماشاءاللہ یہ بھی ہے اس واقعے کے اندر حسن بھائی، جی کہ آپ نے 950 سال جیسا آپ نے فرمایا کہ تبلیغ فرمائی، اور صرف 80 لوگ دامن ایمان سے وابستہ ہوئے۔ تو یہاں پر جو مبلغین ہیں، دین کے داعی ہے، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر ڈھارس بنانے والی بات ہے بالکل کہ آپ نے تو 950 سال دین کی تبلیغ کی، اور رزلٹ کتنا آیا؟ صرف 80 افراد، 80 لوگ دامن ایمان سے وابستہ ہوئے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ علی بھائی اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں، تھوڑا تقسیم کریں، تو 100 سال کے اندر تقریباً 100 سال کے اندر صرف 10 لوگ دامن ایمان سے وابستہ ہوئے۔ 100 سال کس کو کہتے ہیں، سینچوری کس کو کہتے ہیں، اور یوں تھوڑا اور نیچے آ جائیں تو 10 سال کے اندر ایک بندہ یعنی کہ دامن ایمان سے وابستہ ہوا۔ تو خیر ہمارے لیے یہاں پر جو مبلغین ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، باقی اس کو سیدھا راستہ دکھانا، سیدھے راستے پہ چلانا یا اس کو ہدایت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے دین کی خدمت کرنے میں۔ یعنی اس ایک واقعے کے اندر ہمیں مبلغین کے لیے بھی سمجھے کہ ہدایت ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑا اس میں درس ہے، اور ساتھ ہی عبرت لینے والوں کے لیے بھی عبرت کے بے شمار مدنی پھول اس واقعے کے اندر ہم یہ سمجھے کہ چن سکتے ہیں۔ مزید میں بڑھوں گا ہمارے مولانا حسن صاحب کی طرف۔ حسن صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ عبرت کے چونکہ واقعات ہم نے بیان کرنے ہیں، آپ مزید کچھ بیان فرمانا چاہیں؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج کا ٹاپک عبرت کے نمونے بہت ہی شاندار ٹاپک ہے اور امت محمدیہ کے لیے اس ٹاپک کے اندر سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مختلف قوموں، مختلف برادریوں، مختلف ممالک، مختلف بستیوں کی جانب اپنے سلیکٹیڈ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے جا کر کے دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا. انہیں آنے والے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ایک برگزیدہ نبی ہیں حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام. جی ماشاءاللہ. شروع میں چاہوں گا میں کہ قرآن مقدس میں ڈیٹیل کے ساتھ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کن کن مقامات پر ہوا ہے حوالے کے ساتھ بتا دوں تاکہ جو پڑھنے کے شوقین ہیں ناظرین تو وہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، قوم کے حالات وغیرہ جاننا چاہیں تو انشاءاللہ ان حوالوں کو پڑھ لیں. تفسیر صراط الجنان جو مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد قاسم قادری الطاری دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے امت کے لیے عظیم تحفہ ہے. انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے تو مزید معلومات ملے گی. ویسے تو ان شارٹ اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن مقدس میں درجنوں مقامات پر ہوا ہے. اسپیشلی طور پر ڈیٹیل کے ساتھ سورہ اعراف آیت نمبر 65 سے لے کر 72، سورہ ہود آیت نمبر 50 سے لے کر 60، سورہ مومنون آیت نمبر 31 سے لے کر 41، سورہ شعراء آیت نمبر 123 سے 140، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15-16، سورہ احقاف آیت نمبر 21 سے 25، سورہ زاریات آیت نمبر 41-42، سورہ قمر آیت نمبر 18 سے 22، سورہ حاقہ آیت نمبر 6 اور 8، اور سورہ فجر آیت نمبر 6 اور 8، 6 سے لے کر 7، 8. یہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا ان ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس میں ان مقامات پر ذکر ہوا ہے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا، مبعوث فرمایا، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے. بڑی سرکش، اللہ اکبر. بڑی ضدی، ہر دھرمی پر قائم رہنے والی قوم. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی جانب مبعوث فرمایا اور قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے جناب ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام قوم عاد کی طرف مبعوث فرمائے گئے. قوم عاد جو تھی یہ ایک جگہ رہتی تھی، ایک ریگستان تھا، بڑا ریگستان. جی اس کا نام ہے احقاف. وہاں یہ رہتی تھی اور احقاف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ عمان اور حضرموت کے درمیان ایک ریگستان ہے. وہاں یہ رہتی تھی. بڑی بدعمال، بڑی بد کردار اور گناہوں میں ملوث رہنے والی قوم. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام محسن بن کر انہیں صراط مستقیم کا مسافر بنانے کی نیت سے اللہ کا پیغام لے کر کے ان کے پاس گئے. اب ہونا ہی چاہیے تھا، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان نے جسے ہمیں فرمایا نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. تو جب کوئی محسن احسان کرے، کوئی صراط مستقیم کا مسافر بنانے والا بندہ مسافر بنائے تو ہونا ہی چاہیے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، اسے اپنا قائد مان لیا جائے، اپنا رہنما تسلیم کر لیا جائے. مگر ہم جب قرآن عظیم کی سینکڑوں آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور سے گزشتہ امتوں کے احوال کا، تو یہ بات روز روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ زیادہ تر قومیں وہ تھی جنہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کیا، جی ان کو جھٹلایا، بجائے ان کی بات ایکسیپٹ کرنے کے معاذ اللہ ان کی توہین کی، ان کی گستاخی کی. یہی سلسلہ معاذ اللہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی کیا گیا. جب حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم عاد کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں گمراہی سے، جہالت سے، بربریت سے، زیادتیوں سے، اللہ کی وحدانیت سے منہ موڑنے کے حوالے سے جب آگاہ کیا کہ اللہ کی طرف آؤ، تو بجائے بات ماننے کے وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن مقدس کے 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 70 میں اللہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ کیا جواب دیا تھا؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو. اگر تم سچے ہو، اے ہود علیہ السلام تم کہہ رہے ہو نا کہ اگر تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کے وحدانیت کو نہیں مانا جائے گا تو عذاب آ جائے گا. سچے ہو تو لاؤ. معاذ اللہ. دیکھیے ڈھیٹ، دیکھیے اللہ اکبر. ہر دھرمی دیکھیے آپ.
حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے فرما دیا تھا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. چنانچہ جب بار بار سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانے تو کیا ہوا؟ عذاب کی جھلکیاں شروع ہو گئی. تفاسیر میں باقاعدہ لکھا ہے کہ عذاب کی جھلکیاں شروع میں کیسے ہوئی؟ فرمایا 3 سال تک بارش روک لی گئی. اللہ اکبر. قحط سالی. قحط سالی کا زمانہ ہوگا. اللہ 3 سال تک. اس کے اندر بھی یعنی جب عذاب کی جھلکیاں شروع ہوئیں اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، قوم نے دیکھ لیا کہ بارش بند ہو گئی، 3 سال کا زمانہ گزر رہا ہے اور بارش بند ہو گئی، قحط سالی کا زمانہ آ گیا. اس ٹائم پیریڈ کے اندر بھی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نہیں ہو گئے ایک جگہ کہ چلو اب تو عذاب آنے والا ہے. اس کے درمیان بھی اب سمجھاتے رہے، ہاں ہاں سبحان اللہ. قوم کو کی رہنمائی فرماتے رہے، انہیں گائیڈ لائنز دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے. لیکن جب پانی سر سے اوپر چڑھ گیا، نہ فرمانیوں کا بازار حد سے زیادہ گرم ہو گیا تو کیا ہوا؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اللہ اکبر. رہے عاد تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے. اللہ اکبر. بات نہ ماننے کی بنیاد پر جب انہوں نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ایکسیپٹ نہیں کی تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا، غیب کی خبر دے دی تھی کہ عذاب آئے گا. چنانچہ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی تو بریحٍ صرصر عاتیہ، گرجتی سخت آندھی کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے ناظرین ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عاد جو بڑی طاقتور قوم تھی مگر بدعمالیوں بد کرداریوں کی منحوسیت نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ ان آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو تہز نہز کر دیا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یہ اس سے درس ملتا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. الحمدللہ. تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ اب اللہ کی نافرمانی سے بالکل بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا ہمیں حکم فرمایا ہے ان کاموں کو اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے. آمین. اللہ اکبر. ناظرین یقیناً کیسا دردناک واقعہ ہے اور آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح زمین پر زیادتی کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے. یعنی واقعات تو یقین مانیے کہ اتنے ہیں اللہ اکبر کہ اگر عبرت لینے والا اگر بندہ ہو تو عبرت لینے والے کے لیے ایک واقعہ ہی کافی ہے. اتنے اچھا یہ بھی اب دیکھا رضا بھائی آپ کی طرف آؤں گا میں کہ بعض قومیں تو ایسی بھی گزری پچھلی قوموں کے اندر اس طرح کے واقعات بھی ہم سنتے ہیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں کہ وہ اللہ کے نبیوں سے باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانیاں دکھائیے، ہے نا، کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی ایسی آپ ہمیں علامت دیجئے کہ جس سے آپ کے نبی ہونے کا ہمیں یقین ہو جائے. اس اللہ کے نبی نے جناب ان کو نشانیاں بھی دکھا دی، معجزات بھی دکھا دیے، معجزات کا ظہور بھی کیا. اس کے باوجود بھی ہر درمی کرنا، یعنی اس کو تسلیم نہ کرنا یا اس کی بے حرمتی کرنا اور اس طریقے سے معاذ اللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے کا معاملہ ہوا کرتا تھا. ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بات ماننی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان کی طرف سے فرمائشیں بھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ یہ کریں. جیسے آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا نا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ کی بارگاہ میں آپ عرض کیجئے رب کی بارگاہ میں کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتاریں. اس طرح اور بھی آپ قوموں کو دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیے. آپ اللہ کے نبی ہیں، اسے فرعون نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ آپ کا جو عصا ہے یہ کیا کر سکتا ہے. جادوگروں کے سامنے جو اس نے مقابلہ کروایا تھا اور کہا تھا کہ آپ نبی ہیں تو ہمیں کر کے دکھائیں، تو اس وقت بھی آپ دیکھیں اس کو شکست ہوئی فرعون کو، پھر بھی جو ہے وہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوا. تو اس طرح کی قوموں کے بھی واقعات ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح بھی کوئی واقعات بیان کریں ہمارے ناظرین کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. کئی ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے نشانیاں طلب کی، اور جب نشانیاں ان کے کہنے پر، ان کے مطالبے پر بتائی، معجزات بتائیں، مگر آپ نے وہی کہا، حسن بھائی نے کہا کہ ایسی ڈھیٹ قومیں تھی، یہ ہر دھرمی والی قومیں تھی کہ اللہ کا عذاب دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتی تھی، دامن ایمان سے وابستہ نہیں ہوتی تھی. تو اسی میں سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف اصلاح کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا.
اب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سمود کی طرف جب آئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دی، تو اب ظاہر سی بات ہے آپ کی قوم نے آپ کی دعوت سن کر، دعوت ایمان سن کر سرکش ہوئی اور آپ سے معجزہ طلب کیا، اور نشانی یہ طلب کی کہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گھابن اٹھنی نکالی ہے، یعنی حاملہ اٹھنی نکالی ہے، جو خوب فربا ہو یعنی موٹی ہو، اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے یعنی عیب سے، خامیوں سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے ان کے مطالبے پر، ان کی بات پر آپ نے چٹان کی طرف یعنی پہاڑ کی جو چٹان تھی اس کی طرف اشارہ کیا، تو وہ فوراً جو چٹان تھی وہ پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت اور اونٹنی نکل پڑی، اور اس نے بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی بھی رہی۔ اب دیکھیں، انہوں نے مطالبہ تو کیا تھا، نشانی مانگی تھی کہ اگر آپ خدا کے نبی ہے، آپ سچے نبی ہے، تو ہمیں کوئی نشانی بتائیں، کوئی معجزہ بتائیں۔ اب ان کی بات پر آپ نے معجزہ بتا بھی دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو بھائی ہمارے مطالبے پر نشانی دکھا دی گئی، اور یہ ایسی چیز ہیں کہ جو ہم سب کے بس میں نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک اللہ کا نبی ہی اس طرح کے معجزات دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اونٹنی کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ دامن ایمان سے وابستہ نہیں ہوئے، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ انہوں نے جو اونٹنی تھی، اور ایک بندہ تھا اس قوم کا، انسان تھا، تو لوگوں نے، قوم نے اس کو ابھارا کہ وہ جو اونٹنی ہے اس کو وہ مار دیں، یعنی کہ ذبح کر دیں۔ خیر وہ اللہ کی نشانی تھی، اونٹنی یہ اللہ کی نشانی تھی، تو اس نے اس اونٹنی کو معاذ اللہ ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اس کے چاروں جو پیر تھے، کونچے تھی، وہ کاٹ دی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم سمود پر آیا، اور عذاب کیا آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پس ناقہ کی کوچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کی غرضی ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ صالح علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا، آپ کی دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا، اور جو اونٹنی تھی اس کو معاذ اللہ یعنی کہ ذبح کر دیا، اس کی کونچے کاٹ دی، اس کے چاروں پیر کاٹ دیے، تو بدلے میں اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ کا عذاب کیا آیا کہ انہیں زلزلے نے آ لیا، اور صبح وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے رہ گئے، ٹھیک ہے، اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ علی بھائی آج اگر ذرا سی یعنی کہ ہم جس چارپائی پر سو رہے ہو رات میں، ذرا سی چارپائی چلو زلزلے کی وجہ سے یا بھوکمپ کی وجہ سے نہ ہلیں، کسی نے یعنی کہ کوئی آیا گیا ہماری چارپائی کے پاس سے اور تھوڑی سی ہل گئی، ہم رات میں گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی اتنی رات میں میری چارپائی ہلی کیسے، یعنی کہ ہم اٹھ کر نیچے دیکھتے چارپائی کے نیچے کوئی بلی تو نہیں ہے، کوئی جانور تو نہیں ہے کہ اس نے ہلا دیا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم اتنے ڈر جاتے ہیں ذرا سا زلزلہ آ جاتا ہے۔ جن لوگوں نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے ہوگے، بھوکمپ جو آتا ہے، ٹھیک ہے، زلزلے آتے ہیں، زمین ہلتی ہے، یہ محسوس کیا ہوگا، ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنا سخت ڈراؤنا اس وقت منظر ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے گھر سے باہر نکل کر آ جاتا ہے۔ اب اس وقت تو ایسا زلزلہ آیا کہ وہ رات کو سوئے تھے تو صبح اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ساری کی ساری قوم، ساری کی ساری بستی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا علی بھائی، ہر قوم کے سمجھو واقعے میں ہمارے لیے درس عبرت یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی تعظیم و تکریم بھی کرنی چاہیے، اور دوسری بات جو اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی ہمیں تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے دلوں کا تقویٰ ہے، ٹھیک ہے، پرہیزگاری ہے۔ تو اللہ کی جو بھی نشانیاں، اب اس نشانیوں میں صرف ایسا نہیں ہے کہ چند چیزیں آتی ہیں، مسجد بھی اللہ کی نشانیوں میں، اسی طریقے سے مزدلفہ ہے، عرفات ہیں، منی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی جیسے متبرک جو مقدس مقامات ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں آتے ہیں، تو ان کی بھی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، مقدس بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مقرب بندے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ہمیں تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بھی جیسا بتا رہے تھے کہ ہٹ درمی دکھاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ والوں سے کبھی بھی یعنی کہ لڑائی نہیں، اللہ والوں سے کبھی بھی جھگڑا نہیں، اللہ والوں کے سامنے کبھی بھی ہٹ درمی نہیں دکھانی چاہیے۔ اللہ والوں کی اگر گستاخی کریں گے اور اللہ والوں سے اگر دشمنی کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلان ہے، یعنی کہ لڑائی کا اعلان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے مقابل آنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ان تمام جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں مزید بھی انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان سب پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے نا وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری وجہ سے جو ہے کوئی دین کا نقصان نہ ہو، بے شک، کبھی گستاخی نہ ہو جائے۔ اور بعض اوقات آدمی کیا ہوتا ہے کہ گستاخی کرنے کی کوشش تو نہیں کرتا ہے لیکن گستاخوں کے ساتھ رہتا ہے نا، تو بعض اوقات تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی گرفت میں آ جاتا ہے، ان کی وجہ سے وہ بھی گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو نہ تو اپنے کو گستاخی کرنی ہے انشاءاللہ، نہ گستاخوں کے ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ اللہ والوں کا کے باادب رہیں گے، انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ اس ٹاپک پر مزید بھی گفتگو کریں گے، اس سے پہلے آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں اس وقت ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور امید ہے بڑی دلچسپی کے ساتھ ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں کہ بڑے دلچسپ واقعات بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیان اس میں ہوتے رہیں، یعنی عبرت بھی ہمیں حاصل ہوتی رہے، اور ان واقعات کو بھی آپ سنیں، قرآن کریم کی معلومات بھی انشاءاللہ آپ کو ان سے ملتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ کالز ہیں ناظرین کی، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کہاں سے ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں اتراکھنڈ ڈسٹرکٹ انتظار ہلدوانی سے نوید اتاری بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی پیاری نعت پاک ہے، نور تیرا شمس و قمر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، پھولوں نے تیری خوشبو بسالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ سنا دیجئے برائے کرم۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ نے ہی سنا دیا ہے تو شاید اب ہمارے ناطق کو سنانے کی حاجت نہ ہو، بہت پیارا پڑا آپ نے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ مزید دیجیے گا اور کالس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید شہید القادری بلاسپور سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ایف زی این چینل پر ایک نئی صبح کی پروگرام، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مجھے ایک نعت خواہ سے کلام سنا دیجیے۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے ناظرین میں بھی نعتوں کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اور عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ مزید بھی دیجیے گا کالس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ نعت سنا دیجیے۔ آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے، مجھے بس یہ عنایت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں
میں رو رو کر مدینے میں. ماشاءاللہ، مرحبا. مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی ایک نعت شریف سنا دیجئے. دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت کو سجاؤ آقا. الفت میں جلاؤ آقا، یہ شعر ہے درست. ماشاءاللہ، اچھا، آپ کا انداز بہت اچھا تھا پڑھنے کا. شعر درست کر لیجیے گا. اپنی الفت میں رلاؤ یا جلاؤ، اس طرح کا کچھ لفظ ہے. جی مزید. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے. ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میری چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. سب نے جنہوں نے ہمیں کالز کی، ہمیں وائس اپنی بھیجی ہے، سب کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کی آواز میں، آپ کے انداز میں، اللہ آپ کے پڑھنے میں خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ساتھ ہی ہمارے ساتھ ناظرین جو اس وقت ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے ہمیں کچھ فرمائشیں کرتے ہیں. آئیے ان کو بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. خواجہ پیر اشرفی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا خان کا نام ہے. کہتے ہیں کہ حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں. اچھا جناب، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ شاہ مدینہ، یہ نعت پاک سننا چاہتے ہیں. عارف شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی درخواست میرے شوہر کے لیے. کہتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب. فیضان اتاری صاحب کہتے ہیں کیا بات ہے مولانا مفتی حسن صاحب کی. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. حسن صاحب کے لیے میسج ہے. تنظیم خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب نے میسج کیا ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، یہ نعت پاک سنا دیجئے. اسی طریقے سے اختر رضا کہتے ہیں یہ نعت پاک سنا دیجئے. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. سہیل خان جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے پٹیل سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں علی بھائی میرے نانا حاجی ابراہیم بھائی پٹیل کا انتقال ہوا ہے، مغفرت کی دعا کر دیجیے. اللہ پاک آپ کے نانا جان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. اللہ پاک تمام اہل خانہ کو صبر اور صبر پر بہترین اجر اپنے کرم سے نصیب فرمائے. اسی طریقے سے مزید بھی کچھ ہے. محب قاضی کہتے ہیں مجھے اے شاہ بحر و بر، یہ نعت پاک سنا دیجئے. مدینہ یاد آیا، یہ بھی نعت ہے. کافی فرمائشیں ہیں ماشاءاللہ، ایک اچھی لمبی فہرست ہے. اگر تمام کلاموں کو سنانے جائیں گے تو شاید ہمارے پروگرام کا وقت تو اسی میں چلا جائے گا. کوشش کریں گے کہ الطاف بھائی سے کچھ کلام جو الطاف بھائی سنانا چاہیں وہ سنا دیجئے انشاءاللہ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمو
نے مگر تجھے کو اندھا کیا رنگ و بو نے کبھی غار سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیش بھی روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سہالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے یہ سارے تیرے دم سے آباد عالم تیرے کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر گئے زبانے کانوں میں دس ڈھولتی گئے اذانے بس ایک صدا آ رہی گئے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے میلا نہیں ہوتا جو نام دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو
کا بدن میلا نہیں ہوتا. ہے ماشاء اللہ. بہت سارے کلام آپ کے فرمائشی کلام الحمدللہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق کو آپ سلامت رکھے. بہت فرمائش آپ کرتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایف جی این چینل کے جو دیگر پروگرام ہیں وہ بھی آپ امید ہے کہ دیکھتے ہوں گے اور شوق سے دیکھتے ہوں گے. ان پروگراموں کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پروگرام کے ذریعے سے آپ جو ہے علم دین بھی حاصل کریں, نیکی کی دعوت آپ حاصل کریں. تو کوشش کیا کریں ان پروگرام کو دوسروں کو بھی آپ شیئر کیا کریں. جیسے ہمارا ایک نئی صبح کا پروگرام ہے تو آپ جب روزانہ دیکھا کریں تو اس کی لنک اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں. دیگر پروگرامز بھی اگر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب بھی پانے میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے. ناظرین دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. گفتگو چل رہی تھی ہماری عبرت کے نمونے کے حوالے سے. عبرت کے لیے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو جا بجا پچھلی قوموں کا ذکر فرمایا اور اس سے ہمیں جو درس عبرت حاصل ہوتا ہے اس پر بہت شاندار گفتگو ہمارے دونوں مہمان ماشاءاللہ آپ کے سامنے کر رہے تھے. کچھ واقعات کا اور کچھ قوموں کا ذکر اب تک ہم نے کرنے کی کوشش کی. مزید کچھ اگر حسن بھائی اگر مزید کنٹینیو کرنا چاہیں, کچھ فرمانا چاہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح جی خصوصیت کے ساتھ اپنے ایک اور برگزیدہ پیغمبر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مبعوث فرمایا. جی لوط اس کا مطلب ہوتا ہے قلبی محبت, اچھا دلی محبت. اور آپ کا جو نام لوط رکھا گیا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں محدثین مفسرین کہ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں, سبحان اللہ, قلبی محبت. کیا بات ہے. تو اسی محبت کے بیس پر آپ کا نام رکھا گیا لوط. لوط یاد رہے یہ چونکہ ایک نبی کا نام ہے اس لیے بڑا عزت والا نام ہے, معزز نام ہے. اس نام کو کمزور نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے. دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو جس بستی کی طرف مبعوث فرمایا وہ بستی کہلاتی ہے صدوم کی بستی. صدوم شہر ہے اور شہر کے آس پاس کئی بستیاں ہیں جن کی طرف حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا. یہ قوم جو تھی صدوم میں رہنے والی, صدوم کے آس پاس بستیوں میں رہنے والی, جن گناہوں کے اندر ملوث تھی ان میں بہت سارے گناہ کی لسٹ باقاعدہ انتخاب امیر اہل سنت مفتی اہل سنت حضرت قبلہ مفتی قاسم قادر الطاری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء کے اندر ذکر فرمائی ہے. باقاعدہ لسٹ ہے پوری کہ کن کن گناہ کبیرہ میں کن کن اپرادھ اور پاپوں کے اندر یہ قوم گرفتار تھی. ان میں خصوصیت کے ساتھ یہ ان کا گناہ درج کیا گیا ہے مسافروں پر اٹیک کرنا, ان کا مال لوٹ لینا اور معاذ اللہ ان کے ساتھ بد فعلی کرنا. صدوم جو شہر تھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاریخ میں یہ بڑا سر سبز و شاداب شہر تھا. ہریالی کافی تھی اور اسی ہریالی میں انجوائے کرنے کے لیے سمجھیے کہ باہر سے بڑی تعداد میں لوگ مہمان بن کر کے اس شہر میں آتے تھے. تو اس شہر کے لوگ ایک طرح سے بیزار ہو رہے تھے ان بکثرت آنے والے مہمانوں سے. اب ان آنے والے مہمانوں کو روکا کیسے جائے, ان کا یہاں آنا بند کیسے کیا جائے, کیونکہ جب مہمان آتا ہے تو ان کو مہمان نوازی کرنی پڑتی. تو جس کی بنیاد پر یہ بخل میں کنجوسی کے اندر گرفتار ہو گئے. اب ان کو روکا کیسے جائے تو شیطان ابلیس لعین جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے جس کے بارے میں قرآن نے ججمنٹ کیا ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. چنانچہ وہ صدوم والوں کے درمیان ظاہر ہوا ایک بوڑھے شخص کی شکل میں اور اس نے ایڈوائز دی, مشورہ دیا, اگر تم چاہتے ہو کہ مہمان یہاں پر نہ آئیں تو تم ایک کام کرو, ان کو لوٹو اور ان میں جو تمہیں لگے خوبصورت تو ان کے ساتھ بدفعلی کرو. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ان لوگوں نے شیطان کے مشورے کو قبول کیا, ایکسیپٹ کیا اور معاذ اللہ پھر یہ قوم اس برے فعل کے اندر مبتلا ہو گئی. قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جگہ جگہ موجود ہے. میں چاہوں گا کہ شروع ہی میں حوالوں کے ساتھ مزید عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا اور اس پر انہوں نے کیا رپلائی دیا اور پھر کیسا عذاب اللہ کی طرف سے اس قوم پر آیا اللہ کی بنا, وہ انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اجمالی طور پر تو قرآن مقدس میں درجنوں مقامات پر ہے, لیکن ڈیٹیل کے ساتھ
تفصیل کے ساتھ کن مقامات پر ہیں خصوصیت کے ساتھ، سورہ آراف آیت نمبر 80 to 84، سورہ ہود آیت نمبر 69 to 83، سورہ حجر آیت نمبر 57 to 77، سورہ شعراء آیت نمبر 160 to 175، سورہ نمل آیت نمبر 54 to 58، سورہ عنکبوت آیت نمبر 28 to 35، سورہ صافات آیت نمبر 133 to 138، سورہ قمر آیت نمبر 33 to 40۔ ان آیتوں میں اور ان صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا ہے۔ تو جب یہ قوم، صدوم کی بستی والی قوم جو تھی، جب بد فعلی میں، مسافروں کو لوٹنے میں، ان کے ساتھ زیادتی کرنے میں جب آگے بڑھتی چلی گئی، تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا، تبلیغ کی، اور کیا فرمایا وہ جملہ قرآن مقدس میں موجود ہے، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 165، اتأتون الذکران من العالمین، کہ تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو۔ اللہ۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا جب حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، عظیم رسول نے جب انہیں نیکی کی دعوت دی، انہیں راہ حق کی طرف بلایا، گناہوں سے بچنے کی دعوت دی، اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی دعوت دی، تو بجائے بات ایکسیپٹ کرنے کے، آپ کو اپنا محسن تصور کرنے کے، آپ کو اپنا آئیڈیل ماننے کے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ پڑھیں گے جب قرآن مقدس تو اس میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں قرآن عظیم سے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ یہ بات سن کر اس قوم نے نہایت بے باکی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی گستاخی کی۔ کیا کہا؟ اس کو بھی قرآن مقدس میں یوں بیان کیا گیا، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کچھ دیر پہلے ابھی میں نے ناظرین کے سامنے بیان کیا تھا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا حال، کہ جب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم عاد کو سمجھایا تو بجائے ان کی بات ماننے کے، انہیں اپنا محسن گرداننے کے، انہوں نے معاذ اللہ گستاخی والا رویہ اختیار کیا۔ ہم قرآن عظیم میں درجنوں مقامات پر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مختلف قوموں کی طرف مبعوث فرمایا تو ان کی بات ماننے والوں کی تعداد کم رہی، ضد پر اڑنے والوں کی، گستاخی کرنے والوں کی، غلط رویہ اختیار کرنے والوں کی، اور معاذ اللہ نبی کو اپنے جیسا قرار دینے کی۔ یہ بھی قرآن عظیم میں موجود ہے کئی مختلف مقامات پر کہ وہ نبی تشریف لے کر کے گئے تو قوم کیا کری ہے، تو ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ سری گستاخی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بہار شریعت کے اندر محسن اہل سنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، صاحب بہار شریعت، صدر شریعت، بدر طریقت حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقائد کے بیان میں مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کسی فرشتے کی شان میں ادنا توہین کفر ہے۔ اب اندازہ لگایا، جب فرشتے کی شان میں ادنا توہین کفر ہے تو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی شان میں، پھر ان سے بڑا مرتبہ، بلکہ کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کا ہوتا ہے۔ اگر نبی کی شان میں گستاخی کریں تو پتہ چلا اگر آج کے دور حاضر کے اندر اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لفظ کہتا ہے، وہ تو ہماری طرح بشر تھے۔ اور دلیل کے طور پر معاذ اللہ قرآن کریم کی یہ آیت بیان کریں، قل انما انا بشر مثلکم، تو اندازہ لگائیے آپ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبوں سے بھی بچائے اور بے ادبیوں سے بھی بچائے۔ بات پہ بات آ گئی تو خالی میں عرض کر کے گزر جاؤں، یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ وہ کفر کے اندر، گستاخی رسول کے اندر بندے کو دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ٹارگیٹ یہی ہے کہ میں تو خود جہنم میں جاؤں گا، اکیلے تھوڑی جانا چاہتا ہوں، پوری قوم کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کی بارگاہ سے اس کو دھتکار کے بھگایا گیا تھا، کیا کہا تھا آپ ماشاءاللہ پوچھیے قاری مدرسہ صاحب سے، باقاعدہ قرآن عظیم کی آیت ہے، باقاعدہ جس کا میں جو ہے مفہوم کے سامنے عرض کرتا ہوں، باقاعدہ اس نے کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا تھا، جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلنے والا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں نے سمجھائے جانے پر جو رپلائی اپنے نبیوں کو دیے، ان میں ایک رپلائی یہ بھی تھا کہ کیا ہو تم، ہمارے طرح انسانی تو ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سری گستاخی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے صدوم والوں کو سمجھایا اور اس
गुनाह बेबाक से दूर रहने का जब आपने हुक्म फरमाया और अल्लाह के अजाब से डराया, तो बजाय बात मानने के क्या रिप्लाई देते? फमा कान जवाब कौमी इल्ला अन क़ालू अतीना बिअज़ाबिल्लाह। अल्लाहु अकबर। कौम का जवाब ये था, इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन, अगर सच्चे हो फ़अतीना बिअज़ाबिल्लाह, अल्लाह का अज़ाब ले आओ। अल्लाह अकबर। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर क्या हुआ? क़ाला, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बिन सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन, अर्ज की, ए मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। एक बात ध्यान रखिएगा, अल्लाह के नबी किसी के हक में दुआ कर दे वो सक्सेसफुल है। ऐसा ही है। अल्लाह के कोई भी नबी किसी के हक में दुआ फरमा दे वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, और अल्लाह के कोई नबी किसी के खिलाफ दुआ कर दे वो दुनिया का बदतरीन इंसान है। बिल्कुल ऐसा ही। इनका हाल भी यही हुआ। इनके खिलाफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। जब कौम लूत की सरकशी और बदफैली काबिल हिदायत न रही तो अल्लाह का अज़ाब आ गया। अल्लाह अकबर। इसको भी अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में बयान फरमाया है, पारा नंबर 8 सूरतुल आराफ आयत नंबर 83 एंड 84, फ़अनजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतह कानत मिनल गाबिरीन, तो हमने उसे और उसके घर वालों को नजात दी मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में हुई। और कैसा अज़ाब आया? वअमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उन पर एक मीह बरसाया, जोर की बारिश बरसाई। फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, तो देखो कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों का। पत्थर की बारिश भी नाजिल हुई इसी कौम पर, और रिवायत में तफासिर के अंदर तफसीर सावी के हवाले से बयान किया गया है कि उस कौम पर जो पत्थर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे, और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिस पर वो बरसने वाला था। इस तरीके से पूरी कौम हलाक कर दी गई। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, आप गौर कीजिए कि कैसी इबरत है इन वाक़यात के अंदर, क्या ऐसा कुछ सीखने का है। और बाज़ औक़ात हम कुछ गुनाहों को छोटा समझ रहे होते हैं, इसका वबाल कितना बड़ा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ल सलीम अता फ़रमाए। वाक़यात तो मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया ना कि इतने हैं, यकीन मानिए इतने वाक़यात हैं, यानी बाकायदा किताबें लिखी हैं इस पर। कुरान करीम के अंदर जो इबरत के लिए वाक़यात हैं, नसीहतों के वाक़यात हैं, अगर आप चाहें तो अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान जो किताब है, ला जवाब बेमिसल किताब है, सुभान अल्लाह, उसके अंदर समझिए कि कई सारे वाक़यात, 20 वाक़यात इस तरह के आपको मिल जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के नबियों की गुस्ताखी की उन लोगों ने, अल्लाह तबारक व तआला के साथ यानी अल्लाह का इनकार किया, और इस तरीके से वो जो है वो अज़ाब के अंदर मुब्तला हो। चूँकि वक्त हमारे पास इतना नहीं है कि हम मज़ीद तफसील के साथ तमाम चीज़ों को यहाँ डिस्कस करें, लेकिन आखिर में बस एक कौम का मैं चाहूँगा कि रज़ा भाई से तज़किरा हम सुनना चाहेंगे। एक कौम बड़ी मशहूर, बनी इसराइल, ठीक है, और इनके समझिए कि सरकशी के एक अलग अलग अपने अंदाज़, ठीक है। चूँकि बनी इसराइल एक लंबी कौम गुजरी है, इसका ज़माना भी बहुत समझिए कि लंबा रहा है। चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद रही ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये सभी बनी इसराइल में शुमार किए जाते हैं, इनकी औलाद जितनी भी है। एक लंबा ज़माना गुजरा, और बिलखुसूस इनका जो ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा। तो मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जिनका कुरान करीम के अंदर अंबिया किराम में सबसे ज़्यादा इनका जिक्र किया गया है, इनका नाम मुबारक लिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इसका आप कुछ जिक्र मुख्तसर अल्फाज में फरमा दीजिए, फिर इंशाअल्लाह हम सलातो सलाम की तरफ बढ़ते हैं। जी अली भाई, बिल्कुल ऐसा ही है कि बनी इसराइल के किस्से और वाक़यात तो बड़े मशहूर हैं, और इनके क्या बोलते हैं, इनका जिक्र भी कुरान मजीद में जगह जगह पर मौजूद हैं, और बहुत सारे वाक़यात हैं बनी इसराइल के। तो खैर हम मुख्तसर टाइम के अंदर सारे वाक़यात को तो नहीं ले सकते, बस खाली एक इशारा करके हम आगे गुजरना चाहेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ मबऊस फरमाया, उनकी हिदायत के लिए भेजा। सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइहि फ़ज़लमू बिहा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। फिर हमने उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फ़िरऔन और उसके जो भी हमनवा थे, उसके जो भी दरबारी थे, उनकी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। तो देख कैसा अल्लाह ताला ने मुफ़सिदों का अंजाम किया, जो ज़मीन के अंदर फ़साद फैलाते हैं, उनके साथ अल्लाह ताला ने कैसा अंजाम किया। अब खैर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ आए, और बनी इसराइल को गाहे बगाए, ठीक है, दावत देते रहें, अपने करीब उनको बुलाते रहें, दावत दीन की तरफ बुलाते रहें, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ उनको बुलाते रहें। मगर जाहिर सी बात है, कौम हट धर्मी पर अड़ी हुई थी, तो वो नहीं मानती थी, तो उन पर भी मुख्तलिफ़ तरह के अज़ाबात आए, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में बाकायदा डिटेल के साथ मौजूद है। जैसा आपने किताब का जो हवाला दिया
عجائب القرآن ما غرائب القرآن، اس کے اندر بھی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہوں، مگر میں آپ کو ایک خالی اشارے کے طور پر عرض کر دوں کہ بنی اسرائیل پر 5 قسم کے مختلف عذابات آئے، جیسا کہ ایک طوفان کا عذاب آیا۔ طوفان کا جو عذاب آیا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کے نبی اور اللہ کو جھٹلانے کی وجہ سے، کہ ایسا طوفان تھا کہ جو ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، ان کے باغات کو اجاڑ دیا، ان کے مکانات کو ان کے اجاڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹڈی کا بھی عذاب آیا، ٹھیک ہے، ٹڈی قسم کا جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عذاب آیا۔ پھر جوئیں جو سر کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی عذاب آیا، وہ ان کے اناجوں کے اندر گھس جاتی تھی، ٹھیک ہے، ان کے گلوں کے اندر، ان کے پھلوں کے اندر گھس جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سب خراب ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے مینڈک کا عذاب آیا۔ آج گھر کے اندر ایک مینڈک آ جائے تو گھر پورا اونچا نیچا ہو جاتا ہے، بھئی کیسے باہر نکالے، کیسے باہر نکالے۔ بنی اسرائیل پر تو یہ جو عذاب آیا مینڈک کا، اتنے کثرت سے مینڈک، اتنے زیادہ مینڈک کہ گھر کے اندر بھی مینڈک تو گھر کے باہر بھی مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، ٹھیک ہے، یہ مینڈک کا عذاب ان پر آیا تھا۔ اسی طرح 5واں عذاب تھا خون کا، ٹھیک ہے، جس برتن میں کھائے اس میں بھی خون، جس برتن میں پانی پیے اس میں بھی خون، ہر جگہ خون ہی خون کا عذاب۔ تو یہ مختلف قسم کے عذابات یہ بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ اچھا علی بھائی، آخر میں ایک نصیحت کے طور پر ہم یہاں پر یہ بھی گفتگو کرنا چاہیں گے، جیسا کہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو رسوا نہیں کرتا۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم پر پہلی قوموں کی طرح یعنی کہ اجتماعی عذاب نہیں آتے ہیں۔ اگر پہلے قوموں کے جو حالات ہم نے ابھی سنے ہیں اور جو پڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا بھی کہ پہلے کی قوم کو کسی کو دھسا دیا گیا، کسی کو چہرہ مسخ کر دیا گیا، کوئی خنزیر اور کوئی بندر کی صورت میں تبدیل کر دیے گئے۔ تو اس طرح کے عذابات یہ جو ہے وہ ہماری قوم کا، ہماری اس امت کے اندر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی امتوں کے اندر اس طرح تھا۔ مگر یاد رکھیے اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ تو بہرحال نکلتا ہی ہے، بالکل، ٹھیک ہے، جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی تو اس کا نتیجہ تو ملنا ہے، انجام تو برا ہونا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کا عذاب یہ جسمانی خسف و مسق تھا، یعنی پہلی امتیں نافرمانی کرتی تھی تو انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا۔ لیکن اس امت کا عذاب، بہت بڑی بات ہے علی بھائی، لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف و مسق ہے کہ پہلے جسم بدلتے تھے، اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو۔ دل پھر جانا یہ یوں سمجھ لیجئے جسم بدل جانے سے بھی کئی گنا بدتر ہے، ٹھیک ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ خیر، تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 اطاعت میں لذت نہ پانا، عبادت میں لذت نہ پانا۔ آج دیکھ لیں ہمیں عبادت میں لذت نہیں ہے، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، قرآن پاک کی تلاوت میں ہمارا دل نہیں لگتا، ذکر و اذکار میں تسبیح و تحلیل میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اگر کہیں نصیحت کی باتیں کی جا رہی ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں کی جا رہی ہوں تو دل ایک دم اکتا سا جاتا ہے کہ بس کب مولانا صاحب یہ بیان ختم کریں۔ جمعہ کا بیان اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو لوگ گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہمارا دل نہ نمازوں میں لگ رہا نہ مسجدوں میں لگ رہا ہے۔ تو ایک تو بات نشانی دل پھر جانے کی وہ کیا ہے؟ اطاعت میں لذت نہ پانا، عبادت میں لذت نہ ملنا۔ دوسرا گناہ سے خوف نہ کرنا۔ آج دیکھ لیں کون ایسا ہے کہ جو گناہ کر کے خوف کھاتا ہے، ٹھیک ہے، جو گناہ کر کے نادم و شرمندہ ہوتا ہے، بلکہ آج تو گناہ بھی انسان یعنی کہ یوں سمجھو فخری انداز میں کر رہا ہے۔ آج انسان نماز قضا کر رہا ہے، کس کو افسوس ہے، کہاں اس کے سر پر بل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تیسری علامت ہے کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہماری نظروں کے سامنے جنازے اٹھتے ہم دیکھ رہے ہیں مگر اس سے ہم عبرت نہیں پکڑے۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہی نا، عبرت کے نمونے، ٹھیک ہے۔ تو جنازہ
اس سے بڑھ کر عبرت کیا ہو سکتی ہے؟ موت سے بڑھ کر عبرت کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم اپنے سامنے اپنے بھائی کو دفن کرتے ہیں، اپنے بھائی کو غسل دیتے ہیں، کفن دفن کا اس کا معاملہ کرتے ہیں، اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر قبرستان میں اس کو لٹا کر آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا عبرت ہوگی؟ تو خیر اگر آنکھیں وہ ہو تو ہمیں تو ہر جگہ عبرت ہی کسی نے عبرت کہا ہے نا نظر آئے شاعر گی۔ نے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، یعنی یہ جو بیان کیا جا رہا ہے نا، جو قوم عاد کا ذکر ہوا یا قوم لوط کا ذکر ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، یا بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کا جو ذکر ہوتا ہے، یا دیگر جو قوم ہے، اسی طرح اصحاب فیل کی کا جو ذکر ہے وہ بھی عبرت ہے، لیکن صرف یہ عبرت نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کی ہر سو نمونے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو جتنے جو جنازے اٹھ رہے ہیں روزانہ کے، ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا کے اندر مر رہے ہیں، یہ لاکھوں موتیں ہمارے لیے لاکھوں عبرت ہیں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو عبرت کے لیے تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، ایک کاش کہ ہم عبرت لینے میں کامیاب ہو جائیں اور اس مختصر سی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی نہ سمجھیں، بلکہ یہ دنیا فانی ہے۔ جو اصل جو ہماری زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ جو بندہ کامیاب ہو گیا، ایمان سلامت لے جا کر، ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہوگا، انشاءاللہ اس کے لیے ہمیشہ کی جنت کا، ہمیشہ کا آرام اس کو نصیب ہوگا۔ اور اگر جو ایمان پر ثابت قدم نہ رہ سکا، موت کے وقت اگر وہ اسلام سے پھر گیا، مسلمان نہ رہا، تو ہمیشہ کی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناراض ہو جائے اور مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ پاک ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری گفتگو کی، میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا آج موقع ملا ہوگا۔ اسی طرح کے پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ کل پھر یہی پروگرام اسی وقت تقریباً صبح 9 بجے لے کر حاضر ہوں گے۔ کل بھی آپ نے دیکھنا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے الصلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور، رحم حبیب داور، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائی در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائی در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔
اللہم ربنا اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے رب کریم عز و جل، اپنے کرم سے تو نے ہمیں نیکی کی دعوت کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ رب کریم عز و جل ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما۔ اے رب کریم عز و جل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل ہمیں عبرت کے جو معاملات ہیں یا اللہ، ہمیں ان واقعات سے جو آج بیان کیے گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اس مختصر سی زندگی کے اندر تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا جہاں میں جتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ FGN چینل پر جو ناظرین و ناظرات ہمارے ساتھ شریک ہیں، رب کریم عز و جل سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگیاں، دکھ درد دور فرما دے، سب کی تمام جائز مرادوں کو اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ اے رب کریم عز و جل، اے اللہ، بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر تیرا، تیرے پیار پر درود و سلام۔